طیب اسٹوڈیو اسلامک کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں ثنا عباس اور آپ سب دیکھ رہے ہیں طیب اسٹوڈیو اسلامک۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو حال ہی میں دریافت ہونے والے سونے کے پہاڑ کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے قرب قیامت کی نشانی بتایا جا رہا ہے۔ دریائے فرات سے دریافت ہونے والے اس پہاڑ کی اصلیت کیا ہے اور کیا واقعی قیامت قریب ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور اس قیمتی معلومات کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہری اور 2 پوشیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں جو سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتی ہیں۔ ناظرین، کوہ اراتوت کے برف پوش 3 چوٹیوں سے ایک دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ کوہ میں واقع ہے جسے آرمینیا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 1685 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کے نام فرات ہے۔ اس دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کا ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی دریائے فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ یہاں قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا بھی آباد تھی جو 3000 قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم چلے گئے جہاں آج بھی ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور مقام کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کرنے کے لیے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی جو اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عرب کے بادی نشین مفلوق الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ پیارے ساتھیو، یہ دریا جو شاید ابتدائے آفین سے ہی بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت کی مڈبھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش تب شروع ہوئی جب اس کی کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کا تیل کے کنویں دونوں دجلہ اور فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کے مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اسی سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی
ہوگی جب تک دریا کے ان قریب دریائے فرات کے کناروں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن عماد کی کتاب الفتان میں ہی ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب اسرائیل والوں کے پاس نفیر یعنی گلہ اور درہم یعنی پیسہ نہ آ جائے۔ ہم عرض کیا کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجم یعنی غیر عرب روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر فرمایا وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پھر یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا میری امت میں ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لاپ لاپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، یعنی فرات پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد میں امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ پیارے ناظرین، اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال تک چلتی رہی اور ہزاروں افراد کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی گیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانیہ فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں سنی شیعہ معرکے جو کبھی عرب قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور پھر رات کے کنارے انسانوں کا خون بہاتے رہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، ایک 1948 میں اور دوسری 1968 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت امیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کو نذرانہ لے گئی۔ معزز ناظرین، صدام حسین کو عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رضا شاہ پہلوی برسرِ اقتدار تھا، لیکن آیت الکیمانی کی ایرانی انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ اس سال جنگ میں 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، صرف 3 سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے صدام حسین کو اکسایا گیا کہ کویت پر قبضہ کرو۔ پھر فروری 1991 میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی۔ جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی آبادی کو صدام کے خلاف اکسایا گیا۔ بدترین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک کا استعمال کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے انہیں قربان لے لیا، محفوظ علاقے مخصوص کیے جس پر عراق کے طیاروں کی پرواز پر پابندی لگا دی گئی۔ اس حد تک پابندیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے صرف دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔
بدنام زمانہ تیل کے بدلے خوراک کا پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپٹ مافیا عراقیوں کا تیل اونے پونے خرید کر انہیں خوراک بہم پہنچاتا رہا۔ اس ساری صورتحال اور معاشی پابندیوں کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کی جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ 11 ستمبر 2001 میں دنیا بدلی اور فیرات کے یہ کنارہ ایک بار خون سے رنگین ہو گیا اور آج تک رنگین ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی چپکلش سے ایک نئی جنگ ہو سکتی ہے اور یہ جنگ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فیرات کے کنارے سونے کے پہاڑ کے حوالے سے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، بس جو مسلمان اس وقت موجود ہوں اس خزانے سے کچھ نہ لے، پر ہم مسلمانوں میں شاید دونوں گروہ باز نہ آئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ یہ بھی فرمایا آگ سے دور رہو، اس جنگ سے الگ ہو جاؤ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کہتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔